کہ جب کسی بدکار کی روح یا کسی کافر کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں تو ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے اسی طرح آ کے اس کافر کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے یہیں رک کے تصور کریں کہ اگر ہمارے ارد گرد خوفناک شکلیں، ایون شکلیں بنا کے بھی رکھ دی جائے نا، تو ایک انسان کے اوپر خوف کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا چلیں اس کی ایسے مثال لے لیتے ہیں، آپ جنگل میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگل میں جانور کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، اور اگر کوئی خوفناک جانور آپ کو دور سے اپنی طرف آتا ہوا یا دور کھڑا نظر آ جائے اور آپ کو پتا ہو یہ کسی بھی لمحے مجھ پہ حملہ کر دے گا، تو ایک سائیکولوجیکلی بات بتاؤں کہ تکلیف کا احساس تکلیف سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جو لمحات ہوتے ہیں نا اس خوف کے، وہ اصل تکلیف سے بہت، یا اصل اذیت سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور ان کی صورت اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کافروں کی روح کس طرح سے قبض کرتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اس شکل کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام لاڈلے نبی، تو انہوں نے انسسٹ کیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا آپ اپنے چہرے کو موڑیں اور جب میں کہوں میری طرف تب دیکھیے گا۔ تو جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کو کہا، تو جب آپ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ملک الموت کا چہرہ اتنا سیاہ تھا کہ وہ ناقابل برداشت تھا، اور ان کی آنکھیں نیلی، ان کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے، یعنی جس حد تک وہ کیفیت، میں ایگزیکٹ وہ کیفیت نہیں کہ گروپ میں وہ پوری حدیث شیئر ہو جائے گی، اور یہ دیکھتے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے پر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کافر کو کوئی اور عذاب نہ دے تو اس کے لیے آپ کی یہ شکل ہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آپ ذرا کیفیت سوچیں، اور یہ فرشتے جو آسمان سے آتے ہیں ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ ٹاٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کس طرح کے، یہ بوریوں کے جو آپ کہہ لیں کپڑے، جس کے اندر جس کپڑے سے بوری بنائی جاتی ہے، اور اس کے اندر اور بدبو دار ٹاٹ، کیونکہ یہ روح جب نکلتی ہے تو اس سے ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ پوری زمین کی مخلوق سوائے انسان اور جنوں کے اس کو محسوس کرتی ہے، اور وہ اسے اس گندے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کا سفر آسمان کی طرف شروع ہوتا ہے۔ راستے میں جو بھی فرشتہ ملتا ہے وہ اس پہ اللہ کی لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ obvious سی بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مری ہوئی روح، اس پہ رحمت ہو نہیں سکتی، اور جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو زمین پہ اس کا جو بدترین نام تھا، بدترین نام، اس سے اس کو پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ پہلے آسمان پہ پہنچتی ہے روح، دروازہ کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔
اور اس روح کو پہلے آسمان سے 7ویں زمین میں پھینک دیا جاتا ہے، اور 7ویں زمین میں گناہگاروں کے اور کفار کے دفاتر ہیں جن کو سجین کا نام دیا گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ واللہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، اس میں سے ایک سینیریو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔